The last period, as each of our lessons was called on a Friday. آخری پیریڈ ہمارا ہر لیسن ایک پیریڈ کہلاتا تھا، یعنی ایک سبجیکٹ کا لیکچر جتنے ٹائم کا ہوتا تھا اسے پیریڈ کہتے تھے. تو کہتے ہیں جمعے والے دن جو آخری پیریڈ ہوتا تھا، واٹ ایور دا سبجیکٹ، چاہے وہ کسی بھی سبجیکٹ کا ہوتا، ہیڈ اٹس اسپیشل ہیپی فلیور، اس کا اپنا ایک خوشگوار ذائقہ ہوتا تھا آف دی اینڈ آف دا ویک، ہفتے کے اختتام کا. یعنی جمعے والے دن جو اسکول ٹائمنگ میں لاسٹ پیریڈ ہوتا تھا تو وہ بڑا ہی مزے کا لگتا تھا، چونکہ اس پیریڈ کے فوراً بعد چھٹی اور چھٹی کے بعد 2 چھٹیاں. اس لیے کہتا ہے کہ اس کا جو فلیور ہے، اس کا جو ذائقہ ہے وہ ایک اپنا ہی ہوتا تھا. اینڈ ون واکڈ ہوم فرام اسکول آن اے فرائیڈے آفٹرنون، اور جمعے کی سپہر کو بندہ اسکول سے آتا تھا گھر کی طرف. ہاؤ ایور مچ ہوم ورک، چاہے جتنا بھی ہوم ورک گھر کا کام ہیڈ بین اسائنڈ دیا جاتا تھا، اسائن ذمہ لگانا دینا، چاہے ٹیچرز ہمیں گھر کا بہت زیادہ کام دے دیتے تھے فار منڈے کے لیے، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہوتی تھی، اس کی کوئی فکر اور ٹینشن نہیں ہوتی تھی کہ ہم نے گھر جا کے اسکول سے ملا ہوا گھر کا کام بھی کرنا ہے. کہتے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی تھی، بس اتنا پتہ ہوتا تھا کہ جب اسکول سے سپہر کو ہمیں چھٹی ملتی تھی تو ہم گھر یوں آیا کرتے تھے ود دا ٹریڈ آف این اسکیپڈ پرزنر. اسکیپڈ پرزنر ایک مفرور قیدی کی طرح، ٹریڈ چال قدم، جیسے ایک جیل سے بھاگا ہوا قیدی دوڑ کر اچھل کر خوشی خوشی سے کہیں جاتا ہے. تو کہتا ہے ہمارا بھی یہی حال ہوتا تھا. اس فکرے میں رائٹر نے جمعے والے دن آخری لیکچر کے اپنے احساسات کو بتایا ہے کہ آخری لیکچر بڑے مزے کا ہوتا تھا. اس لیے مزے کا ہوتا تھا چاہے سبجیکٹ کوئی بھی ہوتا، کہ اس کے بعد چھٹی ہونے والی ہے اور جو 2 چھٹیوں کا وہ پیش خیمہ ہے. اور پھر جس وقت چھٹی ہو جاتی تھی جمعے کی سپہر کو تو کہتا ہے ہم گھر کی طرف یوں اچھلتے کودتے اور خرامہ آتے تھے جیسے کہ کوئی مفرور قیدی دوڑ کر بھاگ کر کہیں جاتا ہے. تو ہم بھی بڑی خوشی سے گھر کی طرف لوٹا کرتے تھے. فرائیڈے نائٹ وتھ 2 solid days before school again. اور جو فرائیڈے نائٹ ہوتی تھی یعنی فرائیڈے اور سیٹرڈے کی درمیانی رات جو ہوتی تھی وہ with 2 solid days، پورے بھرپور 2 دن ہوتے تھے before school again، دوبارہ اسکول جانے سے پہلے was the best night of the week. وہ میرے لیے اس ہفتے کی یعنی ہر ہفتے کی بہترین رات ہوتی تھی. سیٹرڈے نائٹ یعنی سیٹرڈے اور سنڈے کے درمیانی جو رات ہوتی تھی with still a whole day between it and Monday، اس میں بھی ابھی ایک دن باقی ہوتا تھا، سنڈے اور منڈے کے درمیان ایک پورا دن ہوتا تھا. was pleasant in a quite different way، بالکل مختلف انداز میں یہ بھی ایک خوشگوار رات ہوا کرتی تھی. سنڈے نائٹ واز فل آف تھریٹ آف منڈے مارننگ. اب سنڈے اور منڈے کی جو درمیانی رات ہے وہ اس تھریٹ سے، خوف سے بھری ہوتی تھی کہ کل کی جو صبح ہے وہ اسکول جانے کی صبح ہے، منڈے کی صبح اسکول جانے کی صبح ہے، تو اس لیے وہ خوف سے بھری ہوتی تھی. یہاں پر رائٹر نے اپنی 3 راتوں کا ذکر کیا ہے کہ چونکہ فرائیڈے کے بعد 2 ویکنڈ ہوتے تھے اور فرائیڈے اور سیٹرڈے کی جو نائٹ ہے یہ رائٹر کے لیے ایک بے فکری اور ایک بے غمی کی رات ہوتی تھی، ٹینشن فری نائٹ ہوتی تھی، کیونکہ اسے پتہ ہوتا تھا کہ اس کے بعد پورے 2 دن ہیں اور وہ انجوائے کر سکتا ہے اسکول جانے سے پہلے. جبکہ جو دوسری رات ہے سیٹرڈے اور سنڈے کی درمیانی رات، وہ بھی ایک لحاظ سے خوشگوار ہوتی تھی کیونکہ اسے پتہ ہوتا تھا کہ اسکول جانے میں ابھی ایک پورا دن باقی ہے. لیکن جو سنڈے اور منڈے کی درمیانی رات ہوتی تھی وہ اس کے لیے بے چینی کی اور بے خوابی کی رات ہوتی تھی، کیونکہ اسے پتہ ہوتا تھا کہ اب صبح میں نے اسکول جانا ہے. اور اسی طرح جیسے پہلا ویک اس کا گزرا تھا فرائیڈے تک اس کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا کہ اتنا لمبا دن میں نے بورنگ دن اسکول میں گزار کے آنا ہے. Sometimes there were unexpected respites، بعض اوقات unexpected غیر متوقع respites وقفے آ جاتے تھے. a half holiday، جیسے آدھا چھٹی کا دن ہو جاتا تھا. to let us attend a football match، تاکہ ہم ایک فٹ بال کا میچ دیکھ سکیں.
which some unforeseen circumstances, جو ناگہانی حالات کی وجہ سے، unforeseen ناگہانی circumstances حالات کی وجہ سے had caused to be cancelled، جس کو کینسل کر دیا گیا تھا the preceding Saturday، گزرے ہوئے ہفتے کو. یعنی پچھلے ہفتے کو جو فٹ بال کا میچ تھا وہ کسی ناگہانی حالات کی وجہ سے کینسل کر دیا گیا تھا. تو ہمیں ورکنگ ڈے میں پتہ چلتا کہ آج آپ کو ہاف ڈے کی چھٹی ملے گی کہ وہ جو فٹ بال کا میچ کینسل ہوا تھا اس کو دوبارہ آپ دیکھ سکیں گے. آر دا سڈن ڈسمسل آف اسکول، سڈن اچانک ڈسمسل بند ہو جاتا تھا آف اسکول اینڈ آر ٹو، ایک یا دو گھنٹہ پہلے، بیفور دا یوزول ٹائم، معمول کے وقت سے ایک یا دو گھنٹہ پہلے بند ہو جاتا تھا. بیکاز آف سم ان ایکسپیکٹڈ کرائسس، بیکاز آف کی وجہ سے، سم ان ایکسپیکٹڈ ناگہانی کرائسس بحران کی وجہ سے، آر سیلیبریشن یا کسی تقریب کی وجہ سے. اب اس سینٹنس میں رائٹر نے ہمیں وہ ویکنڈ کی 2 چھٹیوں کے علاوہ اور چھٹیوں کا بتایا ہے جو اس کے لیے خوشی کا باعث ہوتی تھی، اور وہ چھٹیاں ہاف ہوتی تھی، فل ڈے چھٹی نہیں ہوتی تھی، ہاف ڈے چھٹی ہوتی تھی. ان میں سے کہتا ہے کبھی کبھار ایسے ہوتا تھا کہ ہمارا جو سیٹرڈے والا میچ ہے وہ کسی وجہ سے کینسل ہو جاتا تھا، تو پھر کسی ورکنگ ڈے میں ہمیں بتایا جاتا کہ آپ کا جو وہ کینسلڈ میچ ہے وہ ہوگا اور ہاف ڈے کی آپ کو چھٹی ملے گی. یا کبھی کبھار ایسے ہوتا تھا کہ کوئی ایسے ملکی حالات ایسے بن جاتے تھے، کوئی ناگہانی کرائسس آ جاتے تھے جس کی وجہ سے اسے پھر اسکول کو وہ بند کر دیا جاتا تھا 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے چھٹی ٹائم سے پہلے. تو کہتا ہے یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کا باعث تھا کہ یوزول ٹائم سے پہلے ہمیں چھٹی ہو جایا کرتی تھی. بٹ دیز ور فیو اینڈ فار بٹوین، یہ ایڈیم ہوتا ہے فیو اینڈ فار بٹوین، کبھی کبھار. یعنی یہ جو ہاف ڈے والی چھٹی ہے یا یوزول ٹائم سے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے والی چھٹی ہے، یہ معمول نہیں تھا بلکہ کبھی کبھار ایسی چھٹیاں اسے ملا کرتی تھی. ونس اے ٹرم، اس تعلیمی دورانیے میں ایک دفعہ، وی ہیڈ دی اینول مڈ ٹرم ہالیڈے، ہمیں سال میں مڈ ٹرم یعنی 6 مہینے کے بعد جو ایگزام ہوتے ہیں ان کی ایک چھٹی ملتی تھی، اے منڈے آف، یعنی منڈے کی چھٹی ہمیں ملتی تھی. وچ میڈ اے لگزریسلی لانگ ویکنڈ، جو لگزریسلی بہت ہی زیادہ عیش والا، بہت ہی زیادہ خوشی والا، بہت ہی زیادہ مسرت والا وہ ویکنڈ، لانگ ویکنڈ بناتی تھی. بٹ اٹ سیم ٹو گو جسٹ ایز فاسٹ، لیکن یہ 3 دن کا جو ویکنڈ ہے یہ بھی ایسے ہی گزر جاتا تھا، اتنی تیزی سے، اتنی جلدی سے گزر جاتا تھا ایز آرڈنری ویکنڈس، جیسے آرڈنری عام ویکنڈ گزرتے ہیں. اینڈ اوکیجنلی، اور کبھی کبھی، ان ونٹر، سردیوں میں، اف دیر ہیڈ بین اے کنٹینیوس، مسلسل، ہارڈ فراسٹ، سخت جاڑا پڑتا تھا، یہ برف جم جاتی تھی. فار سم ڈیز، کچھ دنوں کے لیے، وی وڈ گیٹ اے ہول ڈیز اسکیٹنگ ہالیڈے، تو ہمیں اسکیٹنگ کے لیے، برف پر پھسلنے کے لیے ایک پوری چھٹی ملتی تھی. اب ان لائنز میں رائٹر نے اپنی 2 چھٹیوں کا ذکر کیا ہے جن کو وہ ادر دین جو ان کی دوسری گیزٹڈ ہالیڈیز ہوتی تھی ان کے علاوہ وہ انجوائے کرتا تھا. ان میں سے پہلی چھٹی وہ یہ بتاتا ہے کہ جب مڈ ٹرم ایگزام ہوتے تھے تو ایگزام سے پہلے ہمیں ایک منڈے آف کر دیا جاتا تھا اور سیٹرڈے سنڈے منڈے 3 دن کی چھٹی مل جاتی تھی. کہتا ہے یہ تو بڑی عیش والی، بڑی مزے والی ہوتی تھی، لیکن افسوس کہ یہ بھی ایسے ہی گزر جاتی تھی جیسے عام ویکنڈ گزرتا ہے. پھر کہتا ہے کبھی کبھار ایسے ہوتا تھا کہ جب سردیوں میں زیادہ برف پڑتی تھی چند دنوں تک، تو اس کے بعد ہمیں برف پر اسکیٹنگ کرنے کے لیے وہ بھی 1 دن کی چھٹی مل جاتی تھی. دیز ور بلیسڈ بریکس ان روٹین، یہ معمول کے مطابق بلیسڈ، بڑی ہی بابرکت بریکس، وقفے ہوتے تھے. یہ بڑے بابرکت چھٹیاں ہوتی تھیں روٹین کے میٹر میں، بٹ ناٹ آف کورس کمپیریبل، لیکن یقیناً ان کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا ٹو دا ہالیڈیز وی گاٹ ایٹ کرسمس اور ایٹ ایسٹر، کرسمس پر یا ایسٹر پر جو چھٹیاں ہمیں ملتی تھیں ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. 3 weeks ایچ ان مائی ارلیئر اسکول ڈیز، میرے شروع میں چھوٹی کلاسز میں، ارلیئر اسکول ڈیز میں 3 ہفتے کی یہ چھٹیاں ہوتی تھیں.
لیٹر بعد میں ٹریجیکلی بدقسمتی سے ریڈیوسڈ ٹو اے فورٹ نائٹ 2 ہفتوں تک، فورٹ نائٹ 15 روزہ 2 ہفتوں تک کم کر دی گئی، ریڈیوس کم کر دی گئی. اینڈ دین اور بعد میں اف مائی ریکلیکشن آف لاس از ناٹ مس لیڈنگ می، ریکلیکشن آف لاس میری یادداشت کی محرومی از ناٹ مس لیڈنگ می، اگر مجھے دھوکہ نہیں دے رہی، یعنی اگر میری یادداشت صحیح مجھے بتا رہی ہے ٹو میئر 10 days، یہ چھٹیاں صرف 10 دنوں تک رہ گئی تھی. اب اس فقرے میں رائٹر نے ہمیں جو 2 کرسچن ریلیجس وہ ان کے ایونٹس ہیں ان کی چھٹیوں کی بات کی ہے. ان میں سے ایسٹر اور کرسمس. ایسٹر کی چھٹیاں عام طور پر یہ اپریل کے مہینے میں دی جاتی تھی، مارچ کے اینڈ اور اپریل کے فرسٹ ویک میں، اور یہ عیسائیوں کی دوسری بڑی عید ہے ایسٹر، جس میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہو کر آسمانوں کی طرف جانے کی خوشی میں یہ عید مناتے ہیں، اور اسے وہ جو ایسٹر کا نام دیا جاتا ہے. اور دوسری جو کرسمس کی ہے وہ 25 دسمبر کو ان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ یوم ولادت ہے، تو وہ ان کو یہ میلاد کی چھٹیاں ہوتی تھی اور ان کی جو ایسٹر کی عید ہے اس کی چھٹیاں ہوتی تھی. تو رائٹر یہ بتا رہا ہے کہ یہ چھٹیاں جس وقت وہ چھوٹی کلاسز میں پڑھتا تھا تو وہ 3 ہفتے کی ہوا کرتی تھی، لیکن بعد میں کم ہو کر ان کو 2 ہفتے کی کر دیا گیا، اور مزید بعد میں کم کر کے انہیں 10 دن کی چھٹیاں کر دیا گیا. تو یہ چھٹیاں بھی وہ بہت انجوائے کیا کرتا تھا. بٹ دا ہالیڈیز ور دا سمر ہالیڈیز، دا ہالیڈیز وہ مخصوص چھٹیاں ور تھیں، دا سمر ہالیڈیز گرمیوں کی چھٹیاں. اینڈ اٹ واز دیئر دیز منتھس، اور یہی وہ مہینے ہوتے تھے ٹوورڈز وچ دا ہول ایئر مووڈ، جس کی طرف سارا سال دھیان رہتا تھا. مووڈ رائٹر کا دھیان رہتا تھا، رائٹر کو وہ اس کے مائنڈ میں فکس ہو چکا تھا، سارا سال وہ ان چھٹیوں کے بارے میں سوچا کرتا تھا. یعنی یہاں پر کہہ رہا ہے چھٹیاں تو ہر طرح کی چھٹیاں تھیں، کوئی بھی چھٹی وہ اس کے لیے خوشی کا باعث تھی، لیکن کہہ رہا ہے کہ خاص طور پر وہ چھٹیاں جو 2 مہینے کی گرمیوں کی چھٹیاں کہلاتی تھیں، ان میں رائٹر پورے سال میں اس کی توجہ اور دھیان ان چھٹیوں کی طرف رہتا تھا، سالانہ بنیادوں پر جو اسے 2 مہینے کی چھٹیاں ملتی تھیں. 2 months seemed a long time in those days. کہتے ہیں ان دنوں میں، بچپن کے دنوں میں 2 مہینے بہت لمبا عرصہ لگتا تھا. Indeed, I used to have the feeling that، دراصل مجھے یہ خیال تھا، احساس تھا، for all practical purposes، ہر بامقصد بات کے لیے I could look forward، کہ مجھے بے چینی سے انتظار کرنا چاہیے. A period of permanent felicity، پیریڈ آف پرماننٹ، مستقل، فیلسٹی، خوشی کا، یہ میرا پیریڈ دورانیہ تھا، عرصہ تھا. یعنی مجھے توقع کرنی چاہیے کہ یہ میری مستقل خوشی کا ٹائم پیریڈ تھا. یہاں اس فقرے میں اس نے بتایا ہے کہ 2 مہینے کی چھٹیاں بڑی لمبی چھٹیاں ہوتی تھیں، اور اس وقت میرا خیال یہ تھا کہ یہ 2 مہینے کی چھٹیاں میرے لیے مستقل خوشی کا باعث ہیں، کیونکہ اتنی لمبی چھٹیاں ہیں، اور وہ اسکول کے لانگ ڈیز سے گھبرایا ہوتا تھا، تو اب اسے اسکول نہیں جانا پڑتا تھا. وہ اپنے کھیل کود میں اور باقی جو اس کے معاملات تھے ان کو نمٹایا کرتا تھا. تو کہتا ہے میرے لیے یہ مستقل خوشی کا باعث ہوتی تھی. پھر کہتا ہے آئی ووڈ واک ہوم اکراس دا میڈوز ان دا جولائی سن شائن، میں جولائی کی دھوپ میں، وہ جولائی جو وہاں پر بہار کا عروج ہوتا ہے انگلینڈ میں، تو کہتا ہے کہ بہار کے اس عروج میں، اس کی سن شائن میں سبزہ زاروں میں سے گزرتا. ویئرنگ مائی سمر اسکول کلوتھس آف گرے کرکٹ شرٹ، میں نے گرے کلر کی کرکٹ شرٹ پہنی ہوتی تھی، گرے شارٹس، اور گرے ہی کلر کے میں نے شارٹس پہنے ہوتے تھے، نکر پہنی ہوتی تھی. اینڈ ریڈ ویٹسن بلیزر، اور ایک سرخ رنگ کا ویٹسن کمپنی کا نام ہے، برانڈ کا نام ہے، اس کا بلیزر چھوٹا سا کوٹ پہنا ہوتا تھا. اینڈ سیور، اور میں لطف اٹھایا کرتا تھا، بائی ہیپینس، اپنی اس خوشی کا، ود کانشیس ریلش، کانشیس شعوری، ریلش مزوں کے ساتھ. یہ گرمیوں کی جو 2 مہینے کی چھٹیاں تھیں ان میں کہتا ہے کہ اس کی سن شائن میں، بڑے خوشگوار موسم میں
میں اس طرح کا لباس پہن کر وہ گھومتا پھرتا تھا، کبھی ادھر نکل جاتا کبھی ادھر نکل جاتا، اور یوں لگتا تھا کہ جیسے میں شعوری طور پر مزے لے کر ان چھٹیوں کو انجوائے کر رہا ہوں۔ I could hardly believe، مجھے یقین نہیں آتا تھا that 3 strenuous school terms، کہ 3 strenuous بہت ہی کٹھن، بہت ہی مشکل، مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ اسکول کے 3 کٹھن یا مشکل ٹرمز had indeed rolled away، گزر گئے تھے، ختم ہو چکے تھے، and the longed for، اور خواہش کی جانے والی، dreamed of، خواب میں دیکھی جانے والی، almost it seems at times، کبھی کبھی مجھے لگتا تھا، mythical، افسانوی قسم کی، summer holidays were at hand، کہ گرمیوں کی چھٹیاں بالکل پہنچنے والی ہیں، ایٹ ہینڈ، بالکل قریب آ رہی ہیں۔ کہتا ہے مجھے بڑی مشکل سے یقین ہوتا تھا کہ اسکول کے 3 مشکل دورانیے گزر چکے ہیں، اور بعض اوقات تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ یہ گرمیوں کی چھٹیاں ہیں، یہ افسانوی قسم کی، جن کے میں خواب دیکھا کرتا تھا، جن کی میں آرزو کیا کرتا تھا، وہ بالکل قریب آنے والی ہیں۔ unspoiled، پوری کی پوری، as yet lying intact، جو ابھی بالکل صحیح سلامت ہے، lying intact، بغیر ضائع ہوئے، بغیر ویسٹ ہوئے، بالکل پوری کی پوری پڑی ہیں، and promising، اور امید افزا ہیں، just ahead، اور بالکل آنے والی ہیں۔ یعنی اس فکرے میں وہ اپنی بچپن کی جو چھٹیوں کی خوشی ہے، وہ کہتے ہیں مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ میں ان چھٹیوں کا کتنی بے چینی سے انتظار کرتا تھا، اور مجھے لگتا تھا کہ وہ چھٹیاں جن کے بارے میں میں خواب دیکھا کرتا تھا، وہ چھٹیاں جن کی میں آرزو کیا کرتا تھا، وہ چھٹیاں آنے والی ہیں، قریب پہنچ گئی ہیں، اور پوری کی پوری 2 مہینے کی، یعنی ظاہر ابھی ہوئی نہیں ہے، پوری کی پوری 2 مہینے کی چھٹیاں میرے سامنے ہیں، اور میں بالکل، مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ یہ امید افزا ہیں اور ابھی آنے والی ہیں، میرے سامنے پڑی ہیں۔ It all seemed too good to be true، اور یہ ساری کی ساری مجھے اتنی لگتی تھی، اتنی اچھی لگتی تھی، to be true، لگتا تھا کہ یہ سچ نہیں ہو سکتا، یعنی یہ خوشی کی انتہا ہے اس کی۔ کہتا ہے کہ میں جس وقت ان چھٹیوں کے بارے میں سوچا کرتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ یہ جو چھٹیاں ہیں seem too good to be true، اتنی اچھی ہیں کہ یہ ہوں ہی نہیں، یہ ایک اس کی ذہنی کیفیت ہے۔ wishes did not come true in this life، اس لیے کہ اس زندگی میں خواہشات پوری نہیں ہوتی، I knew that، میں یہ جانتا تھا۔ all my early childhood، میری ابتدائی بچپن میں، I longed desperately، مجھے شدت سے خواہش تھی، for a tricycle، کہ میں 3 پہیوں والی سائیکل لوں، which my parents could never afford، جو میرے والدین مجھے خرید کر دینے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ and later، بعد میں، the wish was transferred، یہ میری خواہش بدل گئی to a bicycle، چونکہ بڑا ہو گیا تو 2 پہیوں والی سائیکل میں یہ بدل گئی، and there too I was permanently disappointed، اور پھر بھی مجھے مکمل طور پر مایوس ہونا پڑا۔ اس فکرے میں رائٹر نے یہ بتایا ہے کہ انسان کی زندگی کی خواہشات بعض اوقات بالکل پوری نہیں ہوتی، جیسے کہ وہ اپنی بچپن کی مثال دیتا ہے کہ میری خواہش تھی جب میں بہت چھوٹا تھا کہ میں ایک ٹرائسیکل لوں، لیکن چونکہ اس کے پیرنٹس افورڈ نہیں کر سکتے تھے تو وہ نہ لے سکا۔ پھر تھوڑا سا بڑا ہوا، جب وہ لڑکپن میں پہنچا تو پھر اس کی ٹرائسیکل کی بجائے بائسیکل کی خواہش ہوئی، اور وہ بھی کبھی پوری نہ ہو سکی۔ I bought my first bicycle for myself، میں نے اپنے لیے پہلی بائسیکل خریدی when I was 21، جب میں 21 سال کا تھا، with prize money، انعامی رقم کے ساتھ، I had won، جو مجھے ملی تھی ایڈنبرا یونیورسٹی میں مجھے ملی تھی۔ اس رقم سے، پرائز کی جو منی تھی، اس سے میں نے 21 سال کی عمر میں نے وہ سائیکل خریدی تھی۔ How often had I stood outside sweet shops، how often، کتنی دفعہ، had I stood، میں کھڑا ہوتا تھا outside sweet shop، مٹھائی کی دکان کے باہر، with empty pockets، خالی جیبوں کے ساتھ، بغیر پیسوں کے مٹھائی کی دکان کے باہر میں کھڑا ہو جاتا تھا۔ longing for، اور یہ خواہش کرتا تھا a penny or two، کہ 1 یا 2 پینی، سب سے چھوٹا سکہ جو انگلینڈ میں ہے وہ پینی کہلاتا ہے، اور اس کی جمع پینس ہے۔ 100 پینس ہوں گے تو 1 پاؤنڈ بنے گا۔
تو کہتا ہے کہ 1 یا 2 پینس کے ساتھ تو مٹیریلائز سم ہو کہ میری خواہش پوری ہو جائے، مٹیریلائز میری خواہش عملی طور پر پوری ہو جائے. یعنی میری خواہش جو ہوتی تھی میری جیب میں 1 یا 2 پینس کے سکے ہوں اور جن سے میں یہ مٹھائی خرید کر اپنی خواہش پوری کر سکوں. سم ہو اور ہنگ آن، یا میں انتظار میں رہتا، ہینگ آن انتظار کرنا، میں انتظار میں رہتا دی آؤٹ اسکرٹس آف اے کراؤڈ، آؤٹ اسکرٹس باہر ہجوم میں، ایک ہجوم سے باہر، اراؤنڈ این آئس کریم بیرو، ایک آئس کریم بیچنے والا، بیرو ریڑھی والا، جیسے یہ ٹرائسیکل ٹائپ ریڑھی ہوتی ہے، اس کے ٹرائسیکل پر بیچنے والے آدمی کے پاس لوگوں کا ہجوم ہوتا تھا، اس کے باہر میں کھڑا ہو جاتا، ونڈرنگ، اور یہ خیال کرتا ویدر دی آئس کریم مین، کہ کیا آئس کریم بیچنے والا وڈ بی میریکلسلی، معجزانہ طور پر، انسپائرڈ، کیا متاثر ہو جائے گا، ٹو آفر می اے کارنٹ اور اے سلائڈر فری، کارنٹ یا سلائڈر آئس کریم مجھے دینے پر وہ انسپائر ہو جائے گا. دیز تھنگس نیور ہیپن، اور یہ چیزیں کبھی بھی پوری نہ ہوئیں. ان لائنز میں رائٹر نے یہ بتایا کہ اس کی جو سائیکل والی خواہش تھی وہ اس وقت پوری ہوئی جب وہ ایڈنبرا یونیورسٹی میں گیا، وہاں اسے پرائز منی ملی اور 21 سال کی عمر میں اس نے سائیکل خریدی. پھر بچپن کی 2 اور وہ ہمیں باتیں بتاتا ہے. پہلی یہ ہے کہ وہ مٹھائی کی دکانوں کے باہر کھڑا ہو جاتا تھا اور یہ خواہش کرتا تھا کاش اس کی جیب میں سنگل پینی یا 2 پینس کا سکہ ہوتا اور وہ مٹھائی خرید سکتا، مگر ایسا بھی نہ ہو سکا. پھر یہ ہوتا تھا کہ وہ جو اس پر سائیکل پر ریڑھی پر آئس کریم بیچنے والا ہے اس کے پاس آس پاس لوگوں کا جمگٹا ہوتا تھا، تو وہ اس سے پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو جاتا اور اس انتظار میں رہتا کہ شاید اس آئس کریم بیچنے والے کو اس بچے پر مجھ پر ترس آئے گا اور وہ اسے مفت میں آئس کریم دے گا. کہتے ہیں ایسا بھی نہ ہو سکا. دا فیو پینس اے ویک پاکٹ منی، نہ ہونے کے برابر جو چند سکے ہمیں ملتے تھے پاکٹ منی کے طور پر پورے ویک میں، وی ریسیوڈ واز ٹو بی پٹ ان ٹو اے منی باکس، جو ہمیں گھر سے ملتے تھے ہم ایک غلے میں منی باکس میں ڈال دیتے تھے، اینڈ سیوڈ، اور اسے بچاتے تھے. اینڈ ڈیورنگ آر ارلی چائلڈہڈ، اور ہمارے ابتدائی بچپن میں، لائونل، سلویا اینڈ آئی نیور ہیڈ اینی تھنگ ٹو اسپینڈ فار آور سیلوز، میں، میرا بھائی لائونل اور میری بہن سلویا، ہم نے کبھی اپنی مرضی سے کوئی چیز نہیں خریدی تھی. جو پاکٹ منی ملتی تھی وہ بھی ہم تینوں بہن بھائی وہ منی باکس میں ڈال کر اس کو جمع کرتے رہتے تھے. یٹ سمر اینڈ دا سمر ہالیڈیز ڈیڈ سم، لیکن گرمیاں اور گرمیوں کی چھٹیاں ضرور آیا کرتی تھیں. دا اسکول ایئر ڈڈ کم ٹو این اینڈ، اور اسکول کے سال کا اختتام بھی ہو جایا کرتا تھا. اینڈ ون ڈڈ فائنڈ ون سیلف، اور بندہ محسوس کرتا تھا اپنے آپ کو ایٹ لاسٹ اسٹینڈنگ بائی دا ٹرنکس، کہ بندہ ٹرنکس کے پاس، صندوقوں کے پاس، اینڈ سوٹ کیسز کے پاس کھڑا ہے. آؤٹ سائڈ نمبر 6 نمبر ملر فیلڈ پلیس جگہ کا نام ہے، فلیٹ کے پاس کھڑا ہے، ویٹنگ فار ٹیکسی، ٹیکسی کا انتظار کر رہا ہے. گلوریس ویکل، بڑی شاندار اس وقت کی یہ سواری ہوتی تھی. دیٹ واز ٹو کنوے دا فیملی اینڈ اٹس لگیج، جو فیملی اور اس کی لگیج کو، اس کے ساز و سامان کو لے کر جانا تھا ٹو دا ریلوے اسٹیشن پر. یہاں آخری فقرے میں رائٹر نے یہ بتایا ہے کہ باقی تو اس کی خواہشات پوری نہ ہو سکیں، لیکن ایک خواہش جو اس کی ہمیشہ پوری ہوئی وہ گرمیاں اور گرمیوں کی چھٹیاں تھیں. جیسا جس وقت گرمیوں کی چھٹیاں ہو جاتی تو وہ جو ان کا گھر تھا ملر فیلڈ پلیس، وہاں نیچے سڑک پر سوٹ کیس پیک کر کے، اپنی پیکنگ کر کے فیملی کے ساتھ سامان لے کر کھڑا ہوتا تھا تاکہ وہ ریلوے اسٹیشن پر انہیں ٹیکسی پہنچا دے اور وہ کہیں کسی رشتہ دار کو ملنے کے لیے جائیں. اور یہی دن اس کے زندگی میں سب سے زیادہ انجوائیبل ڈیز تھے.